آپ سے ایک بات جو ہے وہ شیئر کرنی تھی کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سوپور میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ریگارڈنگ آپ سے بات کرنی تھی. بات یہ کرنی تھی کہ میں انسانیت کے حساب سے میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ کشمیر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں کل جو ہے وہ فیس بک دیکھ رہا تھا اپنا. میں نے بہت سارے پیجز پہ بہت سارے یوٹیوبرز دیکھے جنہوں نے اس چیز کو اپنا کنٹینٹ بنایا ویوز کے چکر میں. باقی ان کی کوئی ہمدردی نہیں تھی, بس تھم نیل اس لڑکی کا بنایا, ہیش ٹیگ لاش مل گئی, یہ وہ اللہ بچائے ایسی چیزوں سے. میں حیران رہ گیا کہ لوگ کس حد تک جاتے ہیں. مطلب کچھ ویوز کے چکر میں, سبسکرائبرز گین کرنے کے چکر میں لوگ کس حد تک جاتے ہیں. کسی کے ایموشن کے ساتھ کھیلنا, اور ایسے ایموشن کہ یار کسی کی بیٹی مر چکی ہے, کم سے کم اس چیز کا لحاظ تو کرو. ایسے ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ فیس بک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈالنا مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہے. جس کو صحیح لگتا ہو وہ میرے خیال سے انسان ہی نہیں ہے, وہ حیوان ہے. حیوان سے بھی بدتر اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ بناتا ہے ویوز کے چکر میں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے حیوانوں میں سے نہیں ہوں. تقریباً مجھے 1 سال ہوا ہے, 1 سال سے زیادہ ٹائم ہوا ہے یوٹیوب پہ, لیکن میں نے ایسے فضول چیزیں, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے ایموشن کے ساتھ نہیں کھیلا ہے, کسی کے مطلب دکھ کو اپنا کنٹینٹ بنایا ہے. میں نے اس 1 سال میں نے بہت چیزیں سیکھی ہے کہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ وائرل ہونے کے لیے کسی بھی کنٹینٹ کو اٹھا لیتے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی چینل جو ہے وہ جلد از جلد مونیٹائز ہو جائے اور ان کے ویوز بڑھے, ان کے سبسکرائبر جو ہے وہ بڑھ جائے. لیکن میرے جتنے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ, کیونکہ اپنی محنت سے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ کسی کے ایموشن کے ساتھ کھیلنا, کسی کا مطلب اگر کسی کی بیٹی مر چکی ہے, خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی کوئی فتنہ, کوئی کچھ بھی ہو, وہ چیزیں جو ہے ان کے بارے میں اس کے ریگارڈنگ جو ہے وہ اپنی یوٹیوب چینل پہ ویڈیو ڈالنا, یا تھم نیل ایسے تھم نیل نکالنا کہ آخر لاش مل گئی, یہ وہ بہت من میں بہت بڑاس ہے ایسے بندوں کے لیے. لیکن کیا کرے یار, کس کو بولے آج. سو بات یہ ہے کہ لیٹ دیم اسائڈ, ایسے لوگ کبھی سدھریں گے نہیں, کیونکہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی. یہ اپنا مطلب نکالیں گے اس چیز کے لیے. اور ہاں, ہم کشمیری جو ہے وہ اس چیز کو ان کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں, مطلب ایسے چیزوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں نے بہت دیکھا ہے کہ یہ فضول چیزیں جو ہے وہ کشمیری پسند کرتے ہیں, ایسے چیزیں دیکھنا. ارے یار اچھا کشر پہ کہاوت ونمز, أکِس دزان دٲر بیٛاکھ کران وٕشنیر. کسی کی بیٹی مر چکی ہے اور دوسرا بندہ ایسے تھم نیلز بنا رہا ہے. بہت سارے یوٹیوبرز, بہت سارے یوٹیوب پہ میں نے یہ تھم نیلز دیکھے ہیں کہ اس ریگارڈنگ مطلب وہ ایشو ہوتا ہی نہیں تھا, وہ بس خود سٹوری بناتے تھے اور تھم نیل اس لڑکی کا ڈالتے تھے. بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ, یہ غلط ہے, اللہ پاک کی قسم غلط ہے یہ. تو چھوڑے, بات کرتے ہیں اب یہ چیز کیوں ہوئی. یہ چیز جو ہے اگر کسی لڑکی نے سوسائڈ کی ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلم, یہ چیز کیوں ہوئی. اب ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ ہے بیت المال کے بارے میں. بیت المال کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کشمیر میں یہ کنسیپٹ جو ہے میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ہمارے مولوی جو ہے, ہمارا مولوی طبقہ جو ہے وہ ہمیں بیت المال, میں سب کو نہیں اس میں شامل کرتا ہوں, میں ان کو بولتا ہوں جو زیادہ تر جو ہے وہ فتنوں میں ہمیں مبتلا کرتے ہیں. جیسے یہ اہل حدیث ہے, یہ حنفی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ شیعہ ہے, ایسے فرقوں میں ہمیں ڈال کے یہ جو مین مدعا ہوتا ہے, مین مدعے سے ہمیں دور رکھتا ہے. یہ بات نہیں بھائی, حنفی ہے, اہل حدیث ہے, یا دیوبندی یا شیعہ ہے,
سارے مسلم ہیں, ایک ہی رسی کو تھام کے رکھو. تو یہ ہمیں ایسے ایسی چیزوں میں مطلب مبتلا کرتے ہیں, ایسے ایسی چیزوں میں ہمیں ہمارا دھیان جو ہے لیتے ہیں. تو یہ جو مین مدعا ہوتا ہے, جیسے بیت المال کیا ہے, عشر کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے, ان چیزوں سے ہم دور ہی رہتے ہیں. میں نے کبھی کسی مسجد میں یہ نہیں سنا کہ بیت المال, اللہ پاک کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں, اللہ پاک کی قسم, اللہ پاک کی قسم, میں نے آج تک کسی بھی مولوی کو یہاں پہ کشمیر میں بیت المال کا ٹاپک لیتے ہوئے نہیں سنا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے پتا نہیں کوئی دے رہا ہو, میں نے نہیں سنا ہے, لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے سنا ہے. میں نے کبھی بھی جتنی میری ایج ہے, میں نے اس ایج تک کبھی نہیں بیت المال کے بارے میں کسی مولوی کو جو ہے وہ کہتے ہوئے, بیان دیتے ہوئے سنا ہے. تو ایسی چیزیں پھر ہونی ہی ہے. بیت المال کا کنسپٹ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہمیں سمجھایا کہ بیت المال کیا ہے. یار بیت المال سے جو کنسپٹ ہے بیت المال کا, وہ ہم مطلب اگر آپ دیکھیں جو سکھ کمیونٹی ہے, انہوں نے ہمارا کنسپٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے بیت المال کا. آپ دیکھیں سکھ کمیونٹی میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بھیک نہیں مانگتا ہے, یا کوئی بھی اگر کوئی بندہ جو ہوتا ہے جو مطلب اتنا جو ہے وہ کماتا نہ ہو, وہ اس کو فائنینشل سپورٹ کرتے ہیں, اس کو جیسے گاڑی لے کے دیتے ہیں, آپ بھائی گاڑی چلاؤ یا ٹورسٹ گاڑی چلاؤ یا لوڈ کیریئر وغیرہ دیتے ہیں, روزگار دیتے ہیں. لیکن کشمیر میں ایسا بالکل نہیں ہے. کشمیر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ بس اگر بیت المال ہو یہاں پہ, تو وہ بیت المال ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جو بیت المال کے حقدار ہی نہیں ہے. بڑے بڑے آدمیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی بیت المال میں ابھی 40 لاکھ جمع ہے, 60 لاکھ جمع ہے, آپ یہ 40 لاکھ دے کسی فلانی صاحب کو دے دو, 40 لاکھ اس کو ہوٹل خریدنا ہے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. کیا میں اس آدمی کے, اس بڑے آدمی کے گڈ بکس میں آؤں, اس آدمی کے گڈ بکس میں آؤں تو اسی کو یہ بیت المال کا حصہ دیں گے. لیکن جو غریب حقدار, جو بیچارہ, جس کو سچ میں جو ہے وہ فائنینشلی مطلب ہیلپ چاہیے, اس کیا چیز ونان, اچھا ونان امس آسنے رستہ کھین, امس آسنے کباب کھین, بلا بلا ایٹسٹرا. کشمیر میں جو ہے وہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں. کشمیر میں ہم ان چیزوں سے, اگر میں 10 آدمی کھڑا کروں نا اپنے آگے, 10 آدمی, اور ان کو میں بولوں مجھے عشر کا مطلب بتائیے, عشر کیا ہوتا ہے, اللہ پاک کی قسم اگر کسی کو پتا ہوگا کہ عشر کیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں عشر کیا ہے. ہماری غلطی نہیں ہے, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. ہمارے علماؤں نے جو ہے وہ جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں وہاں پر بس ہمارے اپنے مسئلے ہوتے ہیں, فتنے ہوتے ہیں, اہل حدیث, حنفی, دیوبندی, شیعہ, یہ مسئلے ہوتے ہیں ہمارے. بس یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہمارا بھائی زکوٰۃ دے دو یا بیت المال پہ مطلب اپنا جو ہے, اگر آپ کماتے ہو, ٹھیک ٹھاک کماتے ہو, تو اگر آپ 1000 روپے کماتے ہو تو 1000 روپے میں 100 روپے اگر آپ بیت المال کو دے دو گے تو آپ کو کم نہیں ہوگی. کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اگر آپ میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں آپ کو ڈبل دوں گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور لوگ خرچ کرتے ہیں, میں سب کو نہیں بول رہا ہوں کہ یہاں پر کشمیر میں کوئی نہیں کر رہا, بہت سارے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. لیکن یم اس پیچدار نا, پیچدار ونا کشر پہ جو ہمارے آگے ہوتے ہیں نا, سو کالڈ پریزیڈنٹس, یہ وہاں پریزیڈنٹ آسان, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ تم آسان پھلٲنۍ نفر یم تمن ہیلپ کران, یم آلریڈی یمن کشر پہ ہوٹل آسان کن جائے ہون, یا مرسڈیز وغیرہ چھکھ آسان انٕنۍ, یہ میں ہسا پھلٲنۍ جائے ہوٹل ہن, میں دِ سا بیت المال منٛز رۄپیَس 40 لچھ. اللہ پاک کی قسم ایسا ہو رہا ہے کشمیر میں, ایسا ہو رہا ہے کشمیر میں. تبھی میں بتا رہا ہوں ہم بہت برے راستے پہ چل رہے ہیں ابھی, اچھا پکان گمراہی کن. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو آخری زمانہ ہوگا اس ٹائم کٲشِر پٲٹھۍ وَنو بہٕ تۄہہِ کَلہٕ دَگنَس پٮ۪ٹھ آسان تِم اَسہِ یِمن نہٕ کُنِچ پَیی آسہِ, یِم جٲہِل آسان تِم آسان اَسہِ کَلہٕ دَگنَس پٮ۪ٹھ. وٕنکٮ۪ن چھِ گژھان تی. یم زانن وٲلۍ نفر چھِنہ آسان, وہ ہمیشہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں, مطلب تم چھِ پنُن پان ایسائڈ کران. وہ ان کی بھی غلطی ہے کیونکہ وہ نہیں بولتے ہیں اس ٹائم. تم چھِ پنُن پان بھائی بہٕ کیازِ لگہٕ بٕتھِ, اَسہِ چھِ بٕتھِ لگُن,
اگر نہ أسۍ لگو تیٚلہِ کُس لگہِ تیٚلہِ گژھن یِمے حادثہ اگر نہٕ أسۍ بٕتھِ لگو یِم حادثہ گژھن تیٚلہِ دۄہے اور لاسٹ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں ان یوٹیوبرز سے بولنا چاہتا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے کبھی بھی ایسے چیز جو ہے وہ اپلوڈ نہ کرے ویوز کے چکر میں ایسے چیزیں اپلوڈ نہ کرے اگر ترقی کرنی ہے اپنا نام بنانا ہے تو کچھ الگ کریں اپنا کنٹینٹ بنائیں کسی کا مطلب اگر کسی جگہ کسی کے گھر کا کوئی فوت ہو چکا ہو تو اس چیز کو جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ بنا کے ویوز کے چکر میں خود کو خراب نہ کریں یہ غلط بات ہے اور ہمارے یہاں تو ابھی ویسٹرن کلچر کا جو ہے وہ روسٹنگ ہم کہتے ہیں آج تو کشمیر میں ہر جگہ اگر کہیں لگو سا وہاں روسٹنگ ہو رہی ہے یا سچ روسٹنگ کران روسٹنگ ان ادر ورڈز ہیوملیشن اور ہیوملیشن جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے اسلام میں ہیوملیٹ کرنا کسی بندے کو ہیوملیٹ کرنا اسلام میں حرام ہے اور ہم نے کیا اس نام کو ہم نے کیا چیز دی ہے روسٹنگ اس کو روسٹنگ نہیں بولتے ہیں بھائی اس کو ہیوملیشن بولتے ہیں آپ دوسرے بندے کو ہیوملیٹ کر رہے ہو اس کی انسلٹ کر رہے ہو اور اسلام میں ہیوملیشن کرنا حرام ہے تو اگر اس چیز سے کوئی پیسے کماتا ہے تو یہ حرام کے پیسے ہیں ہیوملیٹ کرنا کسی انسان کو ہیوملیٹ کرنا یا کسی چیز کو کسی بندے کو اس کے پرسنل مطلب کہ کانٛسہِ آسان کینٛہہ ڈِفیکٹ وغیرہ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ وٕچھمُت کشمیٖرس منٛز ہیوملیٹ کران کانٛہہ چھُ آسان مینٹلی انساؤنڈ تٔمِس چھِ ہیوملیٹ کران ویوز کے چکر میں اگر اس چیز سے آپ کی کمائی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے آپ کیا کما رہے ہو آپ حرام کما رہے ہو اور اس چیز سے دور رہیں میں یہ بات جو ہے وہ ویوز کے چکر میں نہیں بول رہا ہوں آئی سویئر اپان مائی آلمائٹی اللہ اَتھ چھُم خدا گواہ بہٕ چھُس نہٕ یہِ ویوزن خٲطرٕ زٕہٕنۍ تہِ کران اگر مجھے ویوز کے چکر میں کچھ کرنا ہوتا تو میں نے آج تقریباً مجھے 1 سال سے زیادہ ہوا ہے یوٹیوب پہ لیکن جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے مجھے سبسکرائبر مجھے ویوز کم مجھے سبسکرائبر آ رہے ہیں مجھے ٹھیک آ رہے ہیں جتنا ٹائم دینا ہے میں اتنا دوں گا میں یہ نہیں میں نے اپنا سارا اسی پہ نہیں چھوڑا ہے بس یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ ولاگنگ وغیرہ اللہ پاک کی قسم یہ بس شوق تھا شوق ہے شوق کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ویڈیوگرافی جو ہے وہ پسند ہے لوگوں کو اپنی ایکٹیویٹی دکھانا پسند ہے اب یہ اس چکر میں نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھنے چاہیے یا مجھے انکم آنی چاہیے یوٹیوب سے آئی سویئر اپان آلمائٹی اللہ کہ میں اس چکر میں جو ہے وہ نہیں ہوں اور جتنا میں کما رہا ہوں میں اس سے خوش ہوں مجھے اور نہیں چاہیے یہ بس اتنا مطلب خون جل رہا ہے خون جب میں نے کل یہ چیزیں دیکھی کہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کشمیر میں کس حد تک ہم گر سکتے ہیں سو یہ بات میں نے سوچا کہ میں آپ کے آگے رکھوں چاہے اس چیز کو 10 ہی لوگ دیکھیں کم سے کم 10 میں سے 2 لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بات جو میں نے بولی ہے وہ سمجھ میں آ گئے وہ سمجھ میں آئے اور میرے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ کم سے کم 2 لوگوں کو تو میری بات سمجھ آئی بس اتنا کافی ہے